ہمارے پاس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ NA28 سے قومی اسمبلی کے لیے اوبویسلی لڑ رہے ہیں اور یہاں پر وزیر بھی رہ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں تیمور خان جھگڑا صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ 9 سال کی پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت کے بعد وہ کیا چیدہ چیزیں ہیں جو آپ عوام کے پاس لے کر جا رہے ہیں, کس بنیاد پر, یا کیا آپ عوام میں ایسا دکھا سکتے ہیں کارکردگی کی بنیاد پہ؟ 9 سال پہلے خیبر پختونخوا ایک سیف جگہ نہیں تھی, یہ بالکل ملیٹنسی کی بنیاد تھی. ایک وقت میں پشاور میں تقریباً ہر روز دھماکے ہوتے تھے. 9-10 سال بعد خیبر پختونخوا بہت مختلف جگہ بن گئی ہے, جہاں پہ پچھلے 2-3 سال میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں پنجاب سے یا ایون کراچی سے لوگ ہمارا ریفارم دیکھ کے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. چاہے وہ BRT ہو, چاہے وہ آئیڈیا ہو جو آپ ابھی بھی کوئی بھی ووٹرز سے آپ پوچھ لیں کہ ہم نے یہاں پہ ہر پختونخوا کے شہری کو 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دیا, یا پھر اوورال آپ بہت سی باتیں کر لیں, یہاں پہ گورننس کا نظام بہتر کیا. اور اس کا سب سے بہترین ثبوت پچھلے تقریباً 11-12 مہینے ہے, جب لوگوں نے پرانی اور روایتی حکومت دیکھ کے, جو کہ ہمارے اپوزیشن کے اپنے الفاظ کے بقول JUI اور ANP اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, کہ اس میں جو کرپشن کی کہانیاں یا جو مس گورننس کی کہانیاں ہیں, اس نے عمران خان کی اور باقی حکومتوں یا باقی پارٹیوں کی طرز حکومت کا فرق بتا دیا. اس کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کہ تیسری بار بھی یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2023-24 میں جتنی مقبول ہے پورے پاکستان میں اور بالخصوص پختونخوا میں, وہ نہ 2018 میں تھی نہ 2013 میں تھی. اچھا, آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں صوبے میں. کچھ فائنانس منسٹری کے جب ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں ہم, آپ نے جس طرح چیزیں گنوائی جو ہوئی ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, بٹ ایک بہت بڑا مسئلہ فورن ڈیٹس کا ہے یہاں پہ. MMA کی جب حکومت کا خاتمہ ہوا 2008 میں تو انہوں نے 17 بلین کی بوروئنگ کی ہوئی تھی. ANP کی حکومت آئی 5 سال کے بعد, انہوں نے 80 بلین کی بوروئنگ کی. آپ لوگوں نے 9 سال میں 791 بلین روپے کی بوروئنگ کی ہے. اور ایک آپ ہی کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ ایزی ٹرمز پہ لون لیا گیا ہے اور اگلے 40 سال تک, تو 40 سال میں کیسے اترے گا؟ نہیں, 40 سال میں تو اتر جاتا ہے, پہلے ذرا نمبرز ٹھیک کر دیں. آپ کی حکومت 40 سال رہے گی؟ نہیں, ہماری حکومت 40 سال رہے یا نہ رہے, جو نمبرز آپ بھول گئی ہیں وہ یہ کہ MMA اور ANP کی حکومت کے وقت جو قرضوں کی شرح تھی بجٹ کے مقابلے میں وہ 70% تھی, اور PTI کے وقت میں وہ قرضوں کی شرح 70% سے کم ہو کے تقریباً 27-28% رہ گئی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ صوبوں میں قرضوں کی بات کریں گی تو آپ پختونخوا کا کمپیریزن باقی صوبوں سے کریں گی نا, تو پختونخوا میں تقریباً 27-28% ہے, پنجاب اور سندھ میں تقریباً 45% ہے. تو یہ تو دونوں بنیادوں پہ مجھے پختونخوا میں بہتر کارکردگی لگتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ تقریباً جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی 2013 میں, تو کم و بیش 100 ارب روپے کے قرضے تھے, اور جو ایکچول قرضے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی وہ تقریباً 365 ارب روپے تھے, 791 ارب روپے نہیں. تو کچھ ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں جو یہ نمبرز جو ہیں وہ پاس کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ نمبر سچ نہیں ہے. ایک اور چیز بتائیے, کیونکہ پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کو دیوار سے بھی لگایا جا رہا ہے, تمام PTI والے یہ شکوہ کر رہے ہیں, ووٹرز سپورٹرز ہر جگہ پہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت بیرسٹر گوہر خان پارٹی کے چیئرمین بن چکے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارٹی کے اپنے لوگ ہیں, آپ ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, علی محمد خان ہو گئے آپ کے صوبے سے, یہ سب لوگ سائڈ پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ جو لائرز ایک نئی لاٹ آئی ہے, انہوں نے پارٹی ایسا لگتا ہے ٹیک اوور کر لی ہے. بیرسٹر گوہر ہو گئے, شیر افضل مروت ہو گئے, اس طرح کے تمام لوگ. دیکھیں, بعض اوقات ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف طبقوں کا رول زیادہ ضروری ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے جو ہے وہ قانون کا غلط استعمال PTI کے خلاف کرنا ہے تو وکیلوں کا رول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا نا. یہ میں ضرور کہہ دوں کہ جو باقی پارٹیاں ہیں وہ ان کو ضرور ہو رہا ہے. JUI کی آپ بات کر لیں, ANP کی بات کر لیں, پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور شاید اس لیے فار ایگزامپل مولانا صاحب کو, حالانکہ یہاں پہ سردی ہے لیکن ہمیں سردی نہیں لگ رہی, مولانا صاحب کو الیکشن کے وقت سردی کافی زیادہ لگنے لگی. آپ خاص طور سے اپنے حلقے میں
پی ٹی آئی کا مقابلہ، اپنا مقابلہ کسی اور جماعت سے، کسی اور انڈیویجول سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں پورے پختونخوا میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کسی اور جماعت سے نہیں دیکھ رہا، پشاور پولیس اور کے پی پولیس سے ضرور دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ الیکشن آپ جیتتے ہی اسی دن ہیں جب آپ ووٹر کو نکالتے ہیں گھروں سے باہر پولنگ ڈے پہ، سو نکلیں گے ورکر آپ کے؟ اس بار تو ووٹر ہی خود نکلیں گے، اچھا، ضرورت نہیں پڑے گی ان کو نکالنے کی؟ ایک دکا جو ہے وہ ایک الیکشن ڈے کی لاجسٹکس مینجمنٹ ہوتی ہے، آپ اپنے ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پی ٹی آئی کو وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اچھا، لاسٹلی وفاق میں اوبیسلی ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حالات کچھ اور ہوں گے، پیپلز پارٹی بھی اپنا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ بھی کہتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب اکیلے سب شیئر ان کو نہیں مل جائے گا، لیکن جس کی بھی حکومت بنتی ہے اسٹیبلٹی آئے گی ملک میں؟ کیونکہ اگر یہی سوالات اٹھیں گے کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا یا کوئی اور جماعت کہے گی دھاندلی ہو گئی یا ہمارے لوگوں کو نہیں کھلا میدان ملا، سو اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی، کسی کی بھی حکومت بنے اس کو ڈیریل کرنے کی بعد میں دوسری جماعتوں کی طرف سے کوشش ہوگی۔ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ہی ٹائپ کا الیکشن ہو سکتا ہے جو کہ اسٹیبلٹی لائے، اور وہ الیکشن جو کہ ایکچولی فری اینڈ فیئر ہو اور مانا جائے۔ دیکھیں پاکستان میں تو کوئی بھی الیکشن 100% فری اینڈ فیئر نہیں مانا جاتا نا، لیکن یہ آپ کہہ دیں گے کہ 88 سے ہمارے جو پارٹی بیسڈ الیکشنز دوبارہ شروع ہوئے ان کو اس حد تک ضرور مانا گیا کہ حکومتوں کو اپنے پہلے دوسرے سال میں حکومت کرنے کی جو ہے وہ ایک سپیس ملی۔ اب وہ انہوں نے کیسی حکومت کی یا نہیں کی وہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپ ایک ایسے الیکٹرل پروسیس پہ جائیں جو کہ پہلے دن سے کنٹروورشل تھا، تو میں آپ کو 1977 کے الیکشن کی مثال دوں گا جس میں یہ مانا گیا کہ بھٹو صاحب وہ الیکشن جیت جاتے، لیکن چونکہ اس میں بے انتہا کی ریگنگ ہوئی اور بھٹو صاحب کو 200 میں سے 155 سیٹیں ملی، تو اتفاقاً وہ سپر میجورٹی کے ساتھ بھی وہ حکومت بنی جو کہ سب سے انسٹیبل رہی، پی این اے کا موومنٹ شروع ہوا اور 3 مہینوں میں جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر دیا۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہی اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں ملک میں اور کچھ نہیں؟ یا تو ہمارا آئین اور قانون ہے، اور وہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ واحد جو حکومت ہو سکتی ہے پاکستان میں وہ جمہوری حکومت ہو سکتی ہے، اور یا وہ آئین اور قانون نہیں ہے۔ تیمور جھگڑا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔